You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. میں اس تہمت کے حوالے سے ایک واقعہ کہ یہ تہمت کس طرح آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ واقعہ عفق کے بارے میں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ عفق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا، سیدھی بات کو الٹ کر دیا۔ یہ لفظ میں نے اکثر سنا ہے افق پڑھا جاتا ہے، لیکن مجھے اس کے ممانعت تو نہیں ملی، لیکن یہ صحیح پروناؤنس عفق ہوتا ہے، واقعہ عفق ہے۔ کیا نام ہے یہ؟ واقعہ عفق ہے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ تہمت جو ہے یہ لگانا یہ منافقین کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ منافقین کا کام ہے۔ اور منافقین تہمت لگائے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، یعنی ہر تہمت لگانے والا منافق ہے۔ جو تہمت لگائے گا وہ منافقین کی لسٹ میں اس کا شمار خود بخود ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہیں، اور ہماری جانیں بھی ان کے ناموس کے اوپر قربان ہیں۔ ام المومنین سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ایک غزوہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ قضائے حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئی۔ تو جب آپ تشریف لے گئی تو آپ کا ہار وہ گم ہو گیا۔ اب جب ہار گم ہو گیا تو ام المومنین نے اپنا ہار تلاش کیا۔ ہار تلاش کرتے ہوئے ہار مل نہیں رہا تھا، تو قافلہ چل پڑا۔ جو صحابہ کرام جس ڈولی پر ام المومنین سوار تھی انہوں نے اس کو اونٹ کے اوپر رکھا۔ محدثین کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا وزن نہیں تھا، آپ دبلی پتلی تھی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس ڈولی کے اندر ام المومنین موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈولی کو اٹھا کر انہوں نے اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ ام المومنین جب واپس تشریف لے آئی تو وہاں پر قافلہ موجود نہیں تھا۔ آپ پریشان ہو گئی، آپ اسی جگہ پر ایک چادر اوڑھ کر وہاں پر لیٹ گئی۔ اس کے جب آپ وہاں پر لیٹ گئی تو ایک اور صحابی ہیں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا کہ حضرت صفوان جب بھی کوئی قافلہ گزرتا تو یہ قافلے کے پیچھے پیچھے بعد میں آتے کہ کوئی کسی کی چیز گر جائے، کسی کا سامان رہ جائے تو میں اس سامان کو قافلے والوں تک پہنچا دوں۔ اس نے دیکھا، حضرت صفوان نے دیکھا، چونکہ پردے کے جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان سے پہلے سیدہ عائشہ پاک کو حضرت صفوان نے دیکھا ہوا تھا، تو انہیں پتہ چل گیا یہ تو ام المومنین آرام فرما رہی ہیں اور قافلہ چلا گیا ہے۔ اب ام المومنین کو انہوں نے جب دیکھا تو اونٹ پر بٹھایا، آپ نے ان سے کوئی بات ام المومنین نے نہیں کی، تو وہ آپ سوار ہوئی تو دوبارہ قافلے تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہنچ گئی۔ عبداللہ بن ابی اب یہ منافقین کا سردار ہے، اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس نے فوراً پراپوگنڈا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نا منافقین کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر سے بات لے کر ادھر ادھر پھیلا دینا۔ تو عبداللہ بن ابی نے، رئیس المنافقین نے، حتیٰ کہ احادیث کے الفاظ ہیں حضرت حسان بن ثابت بھی تہمت لگانے والوں میں سے موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی، لیکن حدیث پاک میں صحابہ کرام بھی اس میں موجود تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت بھی اس میں تھے۔ تو اس وقت جب یہ تہمت لگی، عبداللہ بن ابی نے کہا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ حضرت صفوان کے ساتھ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا ام المومنین کا الزام اس نے لگا دیا۔ سیدہ عائشہ پاک عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود ممبر بچھا کر یہ کہتے کہ میری بیوی پاک دامن ہے تو ہو سکتا ہے جو منافقین تھے وہ تو یقین نہ کرتے۔ صحابہ کرام نے تو پہلے بھی مانا ہوا تھا کہ جو پاک دامن بی بی ہے اللہ کبھی حضور کے حرم میں انہیں رکھتا ہے اور ناپاک کو حضور کے حرم میں آنے ہی نہیں دیتا۔
تو اب یہ الزام لگا، آقا کریم خاموش۔ سیدہ پاک نے دیکھا کہ الزام لگ چکا ہے، آپ اپنے بابا جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جید صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تو آپ نے فرمایا کہ عمر، تم اس تہمت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب کا جواب سنیں، یہ خلیفہ دوم۔ آپ نے عرض کی، آقا، اللہ جس مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا اس لیے کہ مکھی نجاست پر بیٹھتی ہے، وہ آپ کے حرم میں ناپاک عورت کو کسی صورت نہیں آنے دیتا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا، عثمان آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ حضرت عثمان کہنے لگے، آقا، اللہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیتا کہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے، وہ آپ کے حرم میں کسی ناپاک کو نہیں آنے دیتا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا، علی اس تہمت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے لگے، آقا جی، آپ کے نالین مبارک سے کسی رستے سے کوئی نجاست لگ گئی تھی تو جبریل امی عرش معلیٰ سے آ گئے تھے کہ آقا اپنے نالین کو اتار لیجئے، آپ کے قدمین مبارک کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے۔ جو اللہ نجاست کو نالین کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ کسی ناپاک کو آپ کے حرم میں کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو فوراً حکم دیا جاتا کہ سیدہ عائشہ سے نکاح ختم کر دیا جائے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات کا انتظار فرمائیے۔ اب سنیے گا ذرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر پاک کے گھر میں موجود تھے، پریشان حالت میں تھے۔ حضور کے حرم میں رہنے والی پاک بی بی پر الزام اور تہمت لگ چکی تھی، صحابہ کرام دن رات پریشان رہتے تھے، آقا کریم کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیں، تہمت تو تھی ذرا سی بات پر، لیکن کس طرح انہوں نے ڈنڈورا پیٹ کر لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دی تھی۔ حضرت ابو بکر پاک کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک وحدہ لا شریک نے ام المومنین کی برات کا اعلان کر دیا کہ تمہارے حرم میں جس بی بی کو رکھا ہے وہ کل بھی پاک تھی، وہ اب بھی پاک بی بی ہے۔ حضرت جناب یوسف پر تہمت لگی تھی تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک بچے سے گواہی دلوائی کہ میرے یوسف پر تہمت لگ چکی ہے، لہٰذا ایک بچے سے گواہی دلوائی میرا یوسف پاک ہے۔ حضرت مریم پر تہمت لگی، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ، وہ بھی بچے تھے، ان سے گواہی دلوا دی، تم گواہی دو کہ تمہاری ماں پاک ہے۔ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی، کہا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ محبوب میرا ہے، یہ اس کے حرم میں رہنے والی عائشہ ہے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ وحدہ لا شریک نے کہا مجھے کسی کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، خود آ کر قلب مطہر پر یہ 10 آیات کا نزول کر کے بتایا، محبوب تو میرا محبوب ہے، عائشہ کی گواہی میں خود پیش کروں گا۔ خود سیدہ پاک کی گواہی پیش کی، رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا، خبردار سیدہ عائشہ پاک سے بغض کرنے والوں، جو سیدہ ام المومنین سے بغض کرے گا اس سے وحدہ لا شریک کی جنگ کا اعلان ہے، برات کا اعلان اللہ کر رہا ہے، پھر کسی بندے کی یہ جرت نہیں کہ ام المومنین پر انگلی اٹھا سکے۔ آج بھی نت نئے موضوع اٹھائے جاتے ہیں ام المومنین کے حوالے سے، کئی ابحاث چلتی ہیں، لیکن لوگوں وحدہ لا شریک جس کی برات کا اعلان کر دے، پھر 1400 سال بعد آنے والے کسی 2 ٹکے کے بندے میں یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ام المومنین کے اوپر بات کر سکے۔ وہ ہماری ماں ہیں اور ہماری جانیں ان پر قربان ہیں، سب سے بڑھ کر وہ آقا کریم کے حرم میں ہیں اور عاشقوں کے امام جناب ابو بکر پاک کی بیٹی ہیں۔